اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف خان ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آپ سے درخواست ہے برائے کرم ویڈیو شیئر کریں گے اور چینل سبسکرائب کریں گے۔ دوستو، یہ آج کا ولاگ بنیادی طور پہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں کر رہا ہوں۔ بنیادی طور پہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے یا کسی بھی ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے آپ اس ملک کے نظام کے حوالے سے آپ کی ایک بالکل گہری نظر ہوتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے کام کر رہی ہے، عدالتی نظام کس طرح سے کام کر رہا ہے، ہماری افواج کس طرح سے کام کر رہی ہیں، ہمارا بینکنگ سسٹم، اکانومی یا دیگر جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، اور پھر ہم ان کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم کے ساتھ ملا کر کہ جی ہمارے پاس یہ معیار ہے اور دنیا میں یہ معیار ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب بنیادی طور پہ اب آپ سوچیں ذرا، ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ پوری دنیا میں 147 نمبر کے ساتھ 129ویں نمبر پر سب سے نیچے والے نمبروں پہ، جہاں پر جس سے یہ لگتا ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی اتنی مجروح ہے، اتنی خراب ہے کہ پوری دنیا میں اس نظام کو ریکگنائز ہی نہیں کیا جاتا، اس کو مانا ہی نہیں جاتا، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے یہ کینگرو کورٹس ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کل نواز شریف نے آنا ہے، اور جو گزری کل ہے اس دن دوپہر کو 1:30 بجے کے قریب اپلیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈالی جاتی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اپلیکیشن ان کی ضمانت، راداری اور دیگر مقدمات میں کارروائی روکنے اور گرفتاری روکنے کے لیے ضمانت ڈالی جاتی ہے، تو کتنا حسن اتفاق ہے کہ نیب کا پروسیکیوٹر بھی عدالت میں آ جاتا ہے اور دیگر تمام مشینری جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور 15 منٹ پہلے اپلیکیشن ڈالی جاتی ہے، 15 منٹ میں اس کا نمبر لگ جاتا ہے، اگلے 5 منٹ میں بینچ تشکیل ہو جاتا ہے 2 رکنی، اور پھر اس کے چند منٹوں کے بعد بینچ کارروائی کے لیے بھی کورٹ روم میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد ٹوٹل 10 منٹ کی کارروائی میں نوٹسز جاری ہو جاتے ہیں متعلقہ محکموں کو، گورنمنٹ کو اور نیب کو، ساروں کو، اور پھر آج اس کی کارروائی ہوتی ہے جس میں ایک مجرم اور ملزم دونوں، کچھ مقدموں میں سزا یافتہ اشتہاری اور کچھ میں کارروائی چل رہی ہے، جیسے توشہ خانہ والا کیس ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دونوں شکلوں میں وہ موجود ہی نہیں ہے کورٹ کے احاطہ میں یا کورٹ کے قریب، اور اس کے باوجود اس کو ضمانت بھی دے دی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ آؤ جلسہ بھی کرو، لوگوں سے ملاقات بھی کرو، سارا کچھ کرو، سرکاری مشینری کے ذریعے سے اس کے استقبال کے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں ذرا تسلی سے غور کریں، پاکستانی عدالتی نظام کیا ننگا نہیں ہوا؟ کیا آئین کی بے حرمتی نہیں ہوئی؟ کیا ججوں کی کارروائی کا ڈرامہ ننگا نہیں ہوا؟ عدالتی عملہ ننگا نہیں ہوا؟ کیا وکلا ننگے نہیں ہوئے؟ کیا نیب کا پروسیکیوٹر، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی، یا دوسرے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ جبکہ اس کے مقابلے میں عمران خان کی ضمانت کی اپلیکیشن 1 مہینہ 4 دن سے یا 10 مہینے سے بھی زیادہ اس کا فیصلہ محفوظ ہے، اور دوسرا فیصلہ جو سائفر کیس میں مقدمے کی کارروائی اوپن کورٹ میں کرنے کی بات تھی، وہ بھی 1 مہینہ 4 دن کے بعد اس کا فیصلہ سنایا گیا۔ پاکستانی کی حیثیت سے اگر آپ سوچیں، چلیں ٹھیک ہے آپ کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، لیکن ایک سوال تو بنتا ہے نا کہ کیا ہمارا عدالتی نظام اس طرح کا بن گیا ہے کہ مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے، مینو بندوق وکھا میرا موڈ بنے، مینو بوٹ وکھا میرا موڈ بنے؟ اب آپ سوچیں ذرا، میں سمجھتا ہوں اگر ذاتی طور پر عمران خان، ٹھیک ہے جی، باقی ان کے ارد گرد کے لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، کیونکہ بنیادی طور پہ ارد گرد کے لوگوں کی بات ہم اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ایماندار عمران خان ہے اور اس کے ارد گرد کے لوگ بے ایمان ہیں تو اس کی ایک سالڈ حقیقی ریزن ہے۔
اور وہ ریزن کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، بڑی آسان ریزن ہے کہ پچھلے 45 سال سے زرداری اور نواز شریف دونوں نے مل کر پورے پاکستان کے لوگوں کو ذہنی طور پہ، دماغی طور پہ، عملی طور پہ اور نیت کے طور پہ اور نفسیات کے طور پہ بے ایمان بنا دیا ہے۔ ہر آدمی کو یہ پتہ ہے کہ جی میرا کوئی بھی کام بھلے جائز بھی ہوگا، سرکاری دفتر ہو یا کہیں پر بھی ہو، وہ رشوت کے بغیر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جملہ آپ کو یاد ہوگا جو کہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ جی کھاندہ ہے تے لاندہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی کہ کچھ موٹر وے پہ پیسے لگا دیے، اس میں سے پیسے نکال کے اپنے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ خرید لیے، سرے محل خرید لیا، ٹھیک ہے جی۔ اب بنیادی طور پہ جب آپ پوری قوم کو بے ایمان بنا دیں گے تو ایک آدمی کو قوم ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر عمران خان بھی اسی طرح سے وارداتیں ڈال کے اربوں روپے کما لیتا، جج صاحبان کو دے دیتا، جنرل صاحبان کو دے دیتا اور جرنلسٹ صاحبان کو دے دیتا تو آج وہ مشکل میں نہ ہوتا اور ہمارا عدالتی نظام بھی ننگا نہ ہوتا۔ لیکن اب کیا کریں، سماج نے آگے جانا ہوتا ہے، اور یہ جتنی چیزیں چھپی ہوئی تھی 75 سال سے وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اب ننگا ہو رہی ہیں، اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کون کتنی لوٹ مار کرتا ہے، عدالتیں کیا کرتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے، ہمارے جنرل صاحبان کیا کرتے ہیں، دیگر لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے برہنہ ہو کر سامنے آ گئی ہیں۔ اب یہی کہہ سکتا ہوں، پاکستان کا اللہ حافظ۔ دوستو ویڈیو شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ اللہ حافظ۔